السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ یسٹرڈے 24 اکتوبر 2024 کو جو ویڈیو بنایا تھا 21 منٹ 2 سیکنڈ کا، اس کا جواب یسٹرڈے نائٹ ہی دے دیے 14 منٹ 20 سیکنڈ کے آڈیو کے ذریعے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب۔ وہ ایک آڈیو کافی تھا، اس میں بھی بہت کچھ بول گئے بیچارے۔ ایک اور آڈیو 8 منٹ کا پھر کل ہی رات جو ہے بھیج دیے۔ دونوں آڈیو سنا، ایک آڈیو سے دوسرے آڈیو کے بعد ٹکرا رہی ہے کلیم صاحب۔ 14 منٹ 20 سیکنڈ میں آپ نے بولے کہ وہ نوجوان جس کی عمر میں نے بتایا تھا کہ کچھ 18 سال ہے، 17-18 کے بیچ میں جو بھی ہے، تو وہ نوجوان نے 20 سپٹمبر 2024 کو معافی مانگ لیا تھا، آڈیو بھیج دیا تھا بریلویوں کو، مشیر آباد مسجد بلال کے بریلویوں کے پاس۔ اس کے باوجود وہ لوگوں نے شرارت کرتے ہوئے جو کچھ بھی آپ کے پاس بھیجے، میں نے کہا پھر یسٹرڈے 24 اکتوبر 2024 کو اس نوجوان نے مسجد اہل حدیث فردوس مسجد بھولک پور مشیر آباد میں میرے سامنے اللہ سے معافی مانگا جو اس نے گستاخی کیا تھا ولی اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان میں۔ یہ میں نے کہہ دیا تھا آپ سے، اور میرے یسٹرڈے کے ویڈیو کو آپ سننے کے بعد 14 منٹ 20 سیکنڈ میں آپ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹاپک کلوز ہو گئی۔ پھر اگلا آڈیو جو آپ کا آیا ہے 14 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد 8 منٹ کا جو آپ کا آڈیو ہے، پھر وہی بات آپ اس میں دہرا رہے ہیں اور اس نوجوان کو خبیث بول رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیے، آپ کی بات سے ٹکرا رہی ہے۔ ٹاپک کلوز ہو گئی، اب اس کو سائیڈ میں رکھیے، پہلے آڈیو میں بولتے ہیں، پھر یسٹرڈے کے سیکنڈ آڈیو میں پھر اس کو برا کہتے ہیں آپ۔ غور کریے میری بات پر۔ بریلویت، رضویت، صوفیت سے سچی توبہ کر کے وہ نوجوان اہل حدیث جماعت میں داخل ہوا، اہل حدیث عقید اعمال سیکھنے لگا، اور 2 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے وہ اہل حدیث جماعت میں داخل ہو کر۔ وہ بہت کچھ ابھی سیکھا نہیں، لا علمی میں، جذبات میں کچھ لکھ دیا واٹس ایپ گروپ میں، ولی اللہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ لکھ دیا۔ پھر بریلویوں نے گرفت کرے گروپ میں، تو پھر اس نے جو معافی مانگنا تھا اللہ سے معافی مانگ لیا اس کے ماموں کے سامنے، وہ سب ہو چکا تھا۔ وہ بہت کچھ نہیں پڑھ لیا تھا، بہت کچھ نہیں سیکھ لیا تھا کہ پڑھا لکھا رہ کر وہ گستاخی کر رہا ہو ولی اللہ کی شان میں، ایسا تو نہیں تھا نا۔ وہ نہیں سیکھا ولی اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، قرآن و حدیث سے کیا معلوم ہوا، وہ نہیں سیکھا تھا۔ جذبات میں ادھر کے لوگوں نے گالی گلوچ کرے، جذبات میں اس نے کچھ بول دیا، ایسا ہوا ہے۔ وہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ یسٹرڈے بھی میں نے بولا تھا، ولی اللہ واللہ ولی المتقین اللہ نے کہا، واللہ ولی المؤمنین اللہ نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے کہا۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت میں رب نے کہا، یہ یسٹرڈے سنایا میں آپ کو، واضح الفاظ ہے، قرآن میں اللہ کا کلام ہے۔ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، بس یہ آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیارے نبی سے کہلوا دیا اللہ نے، تو پیارے نبی کی اتباع کرنا ہے۔ جو متبع کتاب و سنت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرے جیسا ہے، تو وہ ولی اللہ ہوگا۔ جس کسی کو آپ لوگ ولی اللہ بنائے پھرتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے طہارت سے بھی دور ہے، نماز سے بھی دور ہے، اس کو بھی ولی کا درجہ دے دیا کئی خرافاتی لوگ یہاں پر، تو ایسے ولی اللہ کو تو نہیں مانتے ہم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ولی اللہ ہے، اور اولیاء کے سردار ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہم مانتے ہیں۔ تو یہ آیت کے مطابق جو ولی اللہ ہے ان کا ادب احترام لازم کریں گے، جو پاکھنڈی ہے ان کا تو ہم رد کرتے رہیں گے، قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے
جس کو ولی بنایا گیا ہے سچ میں وہ ولی ہے یا نہیں دیکھیں گے. وہ ولی نہیں ہے. وہ ولی اللہ کے جو اوصاف قرآن حدیث میں ہے وہ اوصاف میں ایک بھی صفت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کو ولی نہیں مانتے. ننگے کو بھی ولی بنا لیے, کئی لوگ ہیں ایسے. بہرحال تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کا ادب احترام کرتے ہیں. آپ جھوٹ نہ بولیے, بار بار وہ دہرائیے نہیں. ایک آڈیو میں بولتے ہیں وہ ٹاپک کلوز ہو گئی, پھر اگلی آڈیو میں آپ بولتے ہیں کہ وہ خبیث ہے وغیرہ. پھر آپ نے جو کہا کہ جو آپ کا ڈیسائیڈ کیا ہوا مدرسہ ہے حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں, اس مدرسے میں آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے معاونین مجھے روکے, اس جگہ نہیں کریں گے, کوئی اور دوسری جگہ بولو جہاں پر پبلک کو اس لوکیشن کا علم نہ ہو, جانکاری نہ ہو. میں میرے ساتھیوں کی یہ بات سننے کے باوجود بھی پھر بھی آپ سے بولا کہ میں اینڈ آف دا ٹاک اگر آپ وہی کرنے پر بول رہے ہیں مناظرہ تو میں وہی مناظرہ کرنے تیار ہوں. تو میں مناظرہ کرنے تیار ہوں. آج کا ایک دن نکل چکا آپ کے پاس سے. میں نے کہا تھا یسٹرڈے کہ کل آ جائیے, یعنی آج جمعہ کو آپ کو آ جانا چاہیے تھا 25 اکتوبر کو, آپ نہیں آئے. اب آپ کے پاس 2 دن اور ہے. ٹمورو سیٹرڈے, ڈے آفٹر ٹمورو سنڈے, 26 اکتوبر 27 اکتوبر آپ آئیے, کیونکہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بہت ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو ٹرین ریزرویشن کی اور ڈیٹ فکس کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں فلائٹ کی. تو میرا کہنا ہے کل صبح 7 بجے کی فلائٹ سے آ جائیے, کلیم حنفی رضوی صاحب حیدرآباد آ جائیے ممبئی سے آپ, اور کل رات کی 7 بجے کی فلائٹ یا لیٹ نائٹ فلائٹ سے آپ ریٹرن چلے جائیے ممبئی. کل نہیں آ سکتے تو پرسوں آئیے. میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں, بہت زیادہ مصروفیات ہیں, میرے گھر والے بھی جانتے ہیں اور میرے اپنے اور پرائے سب مجھے جانتے ہیں. حیدرآباد شہر میں اور تلنگانہ صوبے میں جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میری مصروفیات کیا ہے اور میں کہاں کہاں مصروف رہتا ہوں. آؤٹ آف انڈیا بھی جانا رہتا ہے وغیرہ, تو میرے مصروفیات ہے. آپ نے 15 نومبر 2024 کی تاریخ دی ہے ڈیبیٹ کی, اس کے بعد 25 نومبر 2024 کے بعد دسمبر, جنوری, فیبروری یہ آپ نے بولے ہیں. آپ کی ان باتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ٹالنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کو. راہ فرار اختیار نہ کریے. کلیم حنفی رضوی صاحب آپ آ جائیے. آپ کے 14 منٹ 20 سیکنڈ کے آڈیو سے جو آپ نے بولے ہیں یسٹرڈے نائٹ, اس کے بعد والا جو 8 منٹ کا آڈیو, اس میں آپ نے کہا کہ آپ کل بلا رہے ہیں مناظرے کے لیے. آپ کے الفاظ ہیں نا, تو کل بلاہٹ کو ختم کریے. کل آ جائیے, کل صبح کی فلائٹ لیجیے اور آ جائیے. کل نہیں آ سکتے پرسوں آئیے. میرے پاس بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے مصروفیات ہیں, میں بزی انسان ہوں, میں ایک ذمہ دار ہوں. اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں, میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ دیکھیے, آپ کا یہ جو لیٹر ہیڈ ہے 24 اکتوبر 2024 کی ڈیٹ ہے, اس پر آپ کے مطابق آپ کی دستخط اور آپ کا سٹیمپ بھی ہے, ربر سٹیمپ جو ہے. یہ ایسا بنا سکتے کیا کوئی؟ خود اپنی زبان سے خود کی تعریف کوئی کر سکتے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم. آپ یہاں پر آپ کے لیٹر ہیڈ پر کیا لکھیں؟ غازی اہل سنت. آپ نے نہیں لکھا, آپ نے لکھوائے ہوں گے. کوئی بندہ اپنے پرسنل لیٹر ہیڈ پہ یہ سب نہیں لکھتا خود کے بارے میں. لوگ اگر القاب دے رہے ہیں ان کی محبت میں تو لوگ القاب دیتے رہیں. آپ کیسے لکھ سکتے غازی اہل سنت, مناظر اسلام, شیر ہندوستان, حضرت مفتی صوفی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ, قصر ابو حنیفہ؟ کیا ہے یہ آپ کا آفیشیل لیٹر نہیں ہے, یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. آپ کے لیٹر پہ یہ سب نہیں رہتے. فلا تزکوا انفسکم اللہ نے کہا. اس پہ آپ نے لکھا ہے کہ میرا نام ہے فصیح الدین حیدرآبادی نے مجھے عقائد پر چیلنج مناظرہ یوٹیوب پر ویڈیو وائرل کر دیا ہے وغیرہ. پہلی بات تو سمجھ لیجئے, مناظرے کا چیلنج آپ نے دیے ہیں 17 اکتوبر 2024 کو. 2 منٹ کا جو آڈیو آپ نے ڈالے ہیں, ممبئی سے ادے پور گئے ہوئے تھے, وہاں سے آپ نے بھیجے ہیں. آپ کے شرارتی نوجوانوں نے جھوٹ پہنچائے آپ کے پاس اس نوجوان کے بارے میں جو 2 سال پہلے لیڈیز بنا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کہا, جبکہ وہ لوگ جان رہے تھے کہ 20 سپٹمبر کو اس نے معافی مانگ لیا تھا. اس کے باوجود 17 اکتوبر کو آپ کے پاس بھیجے تاکہ یہاں پر کچھ فساد کرنے, مجمع عام میں آ کے جو ہے ایک تماشے کریں اور پھر فساد ہو جائے 2 گروپ میں. کیا ہے یہ؟ میں ذمہ دار ہوں ایک جمعیت کا, تو میں ذمہ داری سمجھتے ہوئے پولیس کے پاس گیا تھا
کہ ہم مجمع عام میں ڈیبیٹ نہیں، ایک کلوز ڈور ہال میں ڈیبیٹ کریں گے پیسفل انوائرمنٹ میں، پرمیشن دیجیے. نہیں دیے پرمیشن وہ لوگ، لیکن اب ریڈی ہوں میں ڈیبیٹ کے لیے، میں منتظر ہوں. جلدی آئیے آپ ڈیبیٹ کے لیے کل صبح آ جائیے. میں یہاں پر جو بول رہا ہوں، میں میرے جو آل انڈیا پریزیڈنٹ ہے، آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کے پریزیڈنٹ شیخ رضوان ریاضی حفظہ اللہ، ان سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بنائے تھے نیشنل اسپوک پرسن آف آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل. الحمدللہ میرے جو پوسٹرز بنتے ہیں خطبہ جمعہ کے، دروس کے، اس پر یہ لکھا ہوتا ہے میرے نام کے نیچے، خادم جماعت اہل حدیث نیشنل اسپوک پرسن آف آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل. تو یہ ایک منصب دیا ہوا ہے، یہ تعریفی کلمات نہیں ہے جو میرے نام کے نیچے جو لکھا جا رہا ہے پوسٹرز پہ. یہ منصب ہے، وہ ایک ڈیزگنیشن ہے، وہ ڈیزگنیشن، وہ پوسٹ لکھا گیا ہے میرے پوسٹر پہ. تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ فلا تزکوا انفسکم ذہن میں رکھیے رب کے قرآن کی آیت، اور یہ سب نہ کریے جو حرکتیں آپ کے لیٹر ہیڈ پہ بھی ہے. آپ بس آ جائیے جلدی سے. میں نیشنل اسپوک پرسن آف آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کی حیثیت سے آپ کا منتظر ہوں. آپ جلدی آ جائیے کل یا پرسوں ڈیبیٹ کے لیے. راہ فرار اختیار مت کریے، بار بار آڈیو ڈال رہے ہیں، جلدی جلدی ڈال رہے ہیں. ایک ڈال دیے کافی تھا، دوسرا کیوں شیئر کرے 8 منٹ کا. آپ کو آنا ہوگا جلدی سے. ٹاپک عقیدہ ہی ہوگی اور ڈیبیٹ میں ہی بات ہوگی. پہلی نشست میں اصول شرائط جو ہے وہ پیپر تیار ہوگا اور دستخطیں ہوگی 2 طرف کی، اور پھر ڈیبیٹ ہوگا. ایک دن کا کام ہے. آ جائیے، صبح 7 بجے کی فلائٹ سے آئیے اور مغرب بعد 7 بجے کی فلائٹ سے چلے جائیے. آپ جو ہے اب راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے، ٹالنے کی کوشش کر رہے آپ. جنوری فروری کیا ہے یہ باتیں؟ آپ ڈیبیٹ کا چیلنج دیے تھے نا، آپ ڈیبیٹ کا چیلنج دیے. ہم نے ڈیبیٹ کا چیلنج نہیں دیے تھے، ہم نے قبول کیے ڈیبیٹ کا چیلنج. اور میرا 5 منٹ کا جو ویڈیو اس میں چیلنج ورڈ نہیں ہے، انویٹیشن ہے. ہم آپ کے ڈیبیٹ کے چیلنج کو قبول کیا اور دعوت دی، آ جائیے. آپ نے دعوت قبول کر لیے، آپ نے ڈیسائیڈ کرے مدرسہ. لیکن آپ نے 14 منٹ 20 سیکنڈ یسٹرڈے کے آڈیو میں بول رہے کہ میں مدعی ہوں، میں نے ڈیبیٹ کا چیلنج دیا. آپ نے ایسا کہا، ٹھیک ہے یہی بات مان لیجئے، میں نے دیا نا آپ کے مطابق میرے 5 منٹ کے ویڈیو سے. اب آپ کو آنا ہے، میں مدعی ہوں نا، تو میں ڈیٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کل یا پرسوں آئیے، ورنہ میں یہ اعلان کروں گا کہ یہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کیے ہیں. کام بہت سارے ہیں، ذمہ داریاں اگر آپ کو ہے تو ذمہ داریاں ہم کو بھی ہے. اللہ کے قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. میں نے کہا بریلوی میں خود بھی تھا اور بریلویت سے توبہ کر کے آئے، اور لوگ جو ہے بریلویت میں کیا کچھ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہم رد کر رہے ہیں شرک بدعت خرافات کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. اللہ رب العالمین کے قرآن سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 115 کا ترجمہ غور سے سنیے. کلیم حنفی رضوی صاحب اور آپ کے بلائنڈ فالوور سے بھی کہہ رہا ہوں، اہل حدیثوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے. ومن، اور جو کوئی بھی شخص، یشاقق الرسول، مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو کوئی بھی شخص رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین صراط مستقیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے جو محدثین، مفسرین، اولیاء اکرام، وہ سبیل المؤمنین. اس سبیل المؤمنین سے ہٹ کر کوئی دوسرے راستے کی کوئی پیروی کرے گا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ نے کہا اس کو ہم اسی راستے پہ لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت واضح دلیل ہے، اور اس آیت کی تفسیر امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر طبری میں سورہ نساء آیت نمبر 115 کی تفسیر کھول کر پڑھ لیجئے. کلیم حنفی رضوی صاحب
اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس یہ کتاب تو جب آپ آئیں گے انشاءاللہ ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کیا بولے ہیں امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں. سبیل المؤمنین سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی پیروی کرنا یہ کفر باللہ ہے، کفر باللہ ہے. یہ بتا دیں گے ہم آپ کو. آپ لوگ تقلید کر رہے ہیں، تقلید کروا رہے ہیں. ہم لوگ اتباع کتاب و سنت بول رہے ہیں، اعلی فہم السلف، سلف صالحین صحیح العقیدہ جو گزر چکے ہمارے سلف، ان کے فہم کے مطابق ہم قرآن اور حدیث کو سمجھے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے ہماری موت تک اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے. ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث سمجھا رہے ہیں، سلف صالحین جیسا سمجھے ویسا سمجھو بول رہے ہیں، اور آپ گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں اور آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آپ کے آڈیوز کے ذریعے سے. آپ بول رہے ہیں کہ پسینے چھٹ جائیں گے. آئیے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. کل آ جائیے یا پرسوں آ جائیے، بھاگیے نہیں اب مناظرے سے. ڈیٹ دے رہے ہیں صاحب 15 نومبر یا 25 نومبر یا جنوری فروری. کیوں صاحب، کیوں دسمبر جنوری فروری؟ آپ کو کل یا پرسوں آنا پڑے گا. آپ آ سکتے ہیں، آپ نے خود کہا کہ آپ کے خود کے خرچے پر آ سکتے ہیں، تو آئیے کل. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ اس میں اور برکت دے. دعا دے رہا ہوں اللہ برکت دے آپ کے مال میں، آمین. آپ کو آنا ہوگا. آپ نے جج بھی ڈیسائیڈ کر لیا آپ کے طرف سے، کوئی سہیل قادری وغیرہ، ٹھیک ہے. آپ ڈیسائیڈ کر چکے جگہ، آپ کے جج ڈیسائیڈ کر چکے جو مناظرے کے جج ہوں گے، اور آپ مناظر آپ آ جائیے. آپ کے 10 لوگ سے ایک زیادہ نہیں رہنا. اس مدرسے میں 10 سے ایک بھی ایکسٹرا نہیں رہنا. 10 لوگ ہی رہنا اس مدرسے میں ڈیبیٹ کے دن، اور ہم 10 ہی آئیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے. اور وہ دن کل ہی ہو یا وہ پرسوں کا دن ہو. میرے پاس بہت سارے کام میں مصروف ہوں، مجھے آؤٹ آف انڈیا جانا رہتا ہے. میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ سے ڈر جائیے، اور اطاعت کرنا ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو بھی ہم سکھائیں گے. اطاعت کرنا ہے اللہ کی، اطاعت کرنا ہے رسول اللہ کی، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی. اللہ کی رحمت ہی سے جنت ملے گی. جنت چاہیے تو آ جائیے اللہ اور اس کے رسول، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طرف جو ہم بلا رہے ہیں. ہم اندھیروں کے اپوزٹ میں قرآن اور صحیح احادیث کے نور کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں الحمدللہ، تاکہ لوگ گمراہی سے توبہ کر کے قبول کر لیں یہ نازل کردہ علم. اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرما دیا. لہذا اتباع کرنا ہے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی فہم السلف، جو سمجھے ہیں ہمارے سلف وہی ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. تو کتاب و سنت کو، رسول اللہ کی بھی اتباع ہم جو سمجھ رہے ہیں کتاب و سنت کی دلائل کے مطابق، فہم سلف کے مطابق، انشاءاللہ ہم دعوت دے رہے ہیں. آ جائیے کل اور پرسوں، راہ فرار نہ اختیار کریے. السلام علیکم.